میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا صدف بھاگ کر میرے پاس چلی آئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح میرے ہاتھ سے سامان پکڑا اور مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہ کیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ میرے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس نے فوراً میرے کپڑے نکال کر بستر پر رکھ دیے اور میرے جوتے اٹھا کر ریک میں رکھنے چلی گئی۔ اس خدمت گزاری سے مجھ پر کیا خاک اثر ہونا تھا، الٹا میرا دل جل کر کوئلہ ہو گیا۔ یہ سب مجھے موم کرنے کے طریقے تھے جو اس کے بالکل کام نہ آنے والے تھے۔ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ میں جو ہی فریش ہو کر باہر نکلا تو اس نے سعادت مندی سے پوچھا، تو میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ فی الحال تم یہاں سے اپنی شکل غائب کر لو۔ میں نے سارا غصہ اس پر نکالا تو وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ پل کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، کھانا کھانا ہوگا تو میں خود ہی کھا لوں گا۔ میں نے اپنی بات مکمل کر کے بستر پر ڈھے ہو گیا، جبکہ وہ کچھ دیر حیرت اور افسوس سے کھڑی مجھے دیکھتی رہی اور پھر چپ چاپ باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ کسی کونے میں چھپی آنسو بہا رہی ہوگی، پر میرے دل پر اس کے خلاف وہ مہر ثبت تھی کہ مجھے اس کے غم چہرے، بھیگے لہجے اور اس کی پلکوں پر ٹکے آنسو سے بھی کبھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میرا نام سعید ہے۔ میرے ابا ایک کاروباری آدمی تھے۔ شہر کے بیچوں بیچ ان کی بڑی سی کپڑے کی ایک دکان تھی۔ ابا نے 2-3 ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں جو ہی FA کا امتحان پاس کیا، ابا نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اپنی دکان پر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ چونکہ یہ ابا کا کاروبار تھا لہٰذا مجھے اس میں زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنا علیحدہ کاروبار کروں یا نوکری کروں، مگر ابا میری نوکری کے سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوکری کر کے کسی کی غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا کاروبار کی جانب توجہ دو۔ اگر تمہیں کپڑوں کا کاروبار نہیں پسند تو بے شک اپنا کوئی علیحدہ کاروبار کرنے کی سوچ لو۔ میں نے پہلے ہی کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رکھا تھا۔ فی الحال میرے پاس سرمایہ کی کمی تھی اور جب تک مجھے کوئی تجربہ نہ ہو جاتا تب تک ابا مجھے سرمایہ دینے کو تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے تھوڑا سا کام کر کے تجربہ حاصل کر لو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کا سارا محنت سے کمایا اور جمع کیا ہوا پیسہ ایسے ہی کسی کاروبار میں ضائع کر دوں۔ میں خود بھی یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے چاروں ناچار ابا کی دکان پر جانے لگا۔ جیسے ابا کی خواہش تھی کہ وہ مجھے کاروبار کے تمام رموز و اوقاف سکھا دیں گے، ایسے ہی اماں کو میرے سر پر صحرا سجانے کا شوق تھا۔ ابھی مجھے ابا کی دکان پر جاتے 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اماں نے میری شادی کی ضد باندھ لی۔ میں نے بھی اپنی پسند کی لڑکی کا نام فوراً ہی اماں کے سامنے رکھ دیا۔ نادیہ ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی۔ میں دل ہی دل میں اسے چاہتا تھا۔ اس نے میٹرک کے امتحانات میرے ساتھ ہی دیے تھے، جبکہ اب 2 سال سے وہ گھر فارغ بیٹھی تھی۔ وہ میرے کالج آنے اور جانے کے وقت دروازے میں کھڑی ہوتی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ میرا انتظار کرتی ہے۔ مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اب اگر مجھے وہ دروازے پر موجود نہ دکھائی دیتی تو بے چین ہوتا۔ اس کی گوری چمکتی رنگت اور کشادہ پیشانی کے ساتھ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بڑی بھلی لگتی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بڑی الفت بھرے انداز میں جواب دیا کہ میرا دل خوش ہو کر رہ گیا، اور یوں ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چند مہینوں میں ہی عہد و پیمان اس قدر ہو گئے کہ ہماری پسندیدگی محبت کے بعد عشق میں ڈھل گئی۔ میں اسے روز روز دیکھ کر جیتا اور وہ میرے انتظار میں بے چین رہتی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں صرف اسی سے شادی کروں گا۔ اس کی اماں کو ہمارے گھر آنا جانا تھا اور اماں سے دوستی بھی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اماں اس کی اور میری شادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گی اور میرا اس کے ساتھ رشتہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے بڑے دھڑلے سے اماں کے سامنے ان کا نام لے لیا، مگر اماں نے میرے اور نادیہ کے رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کی ماں بڑی چالاک عورت ہے اور نادیہ کو میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ وہ خود بھی بڑی تیز ترار ہے۔ میں اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی۔ میں اماں کی بات سن کر حیران تھا۔ بھلا نادیہ چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی تو میں کون سا کوئی بے وقوف تھا۔ دوسرے دن اس کے اشاروں پر ناچتا شروع کر دوں گا اور اماں کو گھر سے نکال دوں گا۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں نادیہ کو لائن پر رکھوں گا اور آپ کو اس گھر میں وہی مقام ملے گا جو اب ہے، آپ کا مقام ہے، مگر وہ اماں ہی کیا جو میری بات سمجھ جائیں۔ اماں نے ٹھان لی کہ وہ اپنی بھانجی سے میرا رشتہ کریں گی۔
اماں کی بہن کے شوہر کی وفات کو عرصہ گزر چکا تھا۔ خالہ نے بڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں بھی ان کو کافی سہارا لگایا کرتی تھی۔ چونکہ ابا کی اچھی آمدن تھی لہٰذا اماں ان کو ماہانہ خرچ دیا کرتی تھی۔ خالہ کے بچے پڑھ رہے تھے۔ صدف سب سے بڑی تھی۔ اس نے شاید ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ میں اس غریب یتیم سے شادی کرنے کا خواہاں نہ تھا، اور نہ تو نادیہ کی طرح شوخ چنچل تھی اور نہ ہی اس سے باتیں کرنے کا فن آتا تھا۔ بلکہ فن تو کیا، اس سے تو باتیں کرنا ہی نہیں آتی تھی۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اپنے کام میں مگن رہتی اور بس سلام دعا سے آگے کوئی بات ہی نہ کرتی، اور وہ سنجیدہ مزاج کی حامل ایک لڑکی تھی جو اپنی پڑھائی میں غرق رہتی۔ اسے ارد گرد کی دنیا میں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شاید اس کے گھر کے حالات نے اسے وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا مجھے وہ بالکل پسند نہیں تھی، اور میں اس سے شادی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی من پسند لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور میں نے ٹھان لیا تھا کہ بھلے اس کے لیے مجھے اماں تو کیا پوری دنیا سے ہی ٹکرانا پڑتا تو میں ٹکرا جاتا۔ تمہاری خالہ نے زندگی بھر مجھے دکھ اٹھائے ہیں۔ تمہارا اور صدف کا رشتہ بچپن سے ہی طے ہے۔ جب اس کے والد کی وفات ہوئی تھی میں نے تب ہی اپنی بہن کو زبان دے دی تھی کہ میں صدف کو اپنی بہو بنا کر اپنے گھر لے کر آؤں گی۔ میں نے نادیہ سے شادی کی سر توڑ کوششیں کی تو بالآخر اماں نے مجھے اصل بات بتائی۔ آپ کے وعدوں کے پیچھے میں اپنی زندگی کیسے برباد کر لوں؟ میں صدف کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے اماں سے دو بدو بحث کی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ تیری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چلنے لگی؟ میں نادیہ کو کسی صورت اپنی بہو نہیں بناؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ چپ چاپ صدف سے شادی کر کے تیاری پکڑ لو، ورنہ اپنا بیگ بھرو اور اس گھر سے چلتے بنو۔ اماں نے تو مجھے صاف گھر سے چلے جانے کا ہی حکم دے دیا تھا۔ میں روحانسا سا ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگا۔ بھلا کوئی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ اماں شروع سے ہی سخت طبیعت کی مالک تھی۔ انہوں نے میرے اکلوتے ہونے کا بھی کبھی لحاظ نہیں رکھا تھا، اور میری تربیت سختی کے ساتھ کی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کیے تھے۔ اب جب کہ یہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تھا، میری شادی ہونے والی تھی، ایسے میں اماں نے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ بھلا میں گھر سے نکل کر کہاں جاتا؟ مجھے در بدر ٹھوکریں کھانے کی نہ تو عادت تھی اور نہ ہی میں یہ سب برداشت کر سکتا تھا۔ میں نے ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی۔ اماں نے مجھے شیر کی نگاہ سے دیکھا تھا، مگر کھلایا سونے کا نوالا تھا، اور مجھے اسی عیش و عشرت کی عادت تھی۔ میں جانتا تھا کہ اماں سے بعید نہ تھا کہ مجھے واقعہ گھر سے چلتا کریں گی۔ میرے معاملے میں بابا بالکل نہ بولا کرتے تھے۔ انہوں نے میری تربیت کا ذمہ اماں پر ڈال رکھا تھا، لہٰذا گھر میں میرے متعلق تو اماں کی مرضی ہی چلا کرتی تھی۔ اماں نے وہی کیا جو اماں نے ٹھان لیا تھا، اور نادیہ کے لیے میرا رشتہ لے جانے کو کسی طور پر تیار نہ ہوئیں۔ اماں تو نہ مانی، مگر میں بالآخر مان گیا، کیونکہ میرے آزمائے گئے تمام حربے ناکام ہو گئے، اور بالآخر جیت اماں کی ہوئی۔ اماں نے باقاعدہ طور پر میرا رشتہ لے کر خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ تو پہلے ہی تیار تھی، وہ کیوں انکار کرتی، لہٰذا انہوں نے جھٹ پٹ ہاں کر دی، اور یوں میری منگنی صدف سے ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں میری زندگی میں زبردستی چلی آئے گی۔ میں نے بالکل چپ سادھ لی۔ جب میرا احتجاج یہ کام نہ آیا تو میری خاموشی بھلا کیا کام آتی؟ اماں بھی چپ چاپ شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ وہ اپنی نظر مجھ پر جمائے تھیں، مجھے دیکھتی اور نصیحتیں کرنا نہ بھولتی۔ اب اپنا مزاج درست کر لو۔ میں نہیں چاہتی کہ صدف کے آنے کے بعد اسے کسی قسم کی کوئی بات محسوس ہو۔ اماں کی صدف کو مجھ سے بھی زیادہ پرواہ تھی۔ میرے دل پر چھریاں چل رہی تھی، اور ادھر نادیہ نے میری منگنی کا سن کر الگ ہنگامہ کر رکھا تھا۔ اس کی ناراضگی تو اپنی جگہ تھی، مگر ساتھ ساتھ وہ میرا دماغ بھی کھائے جا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگنے کو بھی تیار تھی۔ میں اس کی جرات پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شرمسار بھی تھا کہ میں لڑکا ہو کر اس کے لیے ڈٹ کر نہ لڑ سکا، جبکہ وہ لڑکی ہو کر میرے لیے اپنا گھر بار سب چھوڑنے کو تیار تھی۔ میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں نادیہ سے شادی کر کے ہی رہوں گا، لہٰذا میں منصوبہ بندی کرنے لگا۔ کسی طرح سے اب بھی یہ منگنی ٹوٹ جائے اور میری شادی صدف سے ہونے لگے کے بجائے نادیہ سے ہو جائے، مگر شاید میں خواب ہی زیادہ دیکھتا تھا،
اور حقیقت میں عمل کم ہی کیا کرتا تھا، لہٰذا میرا کچھ نہ ہو سکا اور صدف دلہن بن کر میری زندگی میں چلی آئی۔ میری شادی کے موقع پر اماں اور ابا دونوں ہی خوش تھے۔ اماں کی تو برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی تھی، جبکہ ابا اپنے اکلوتے بیٹے کے سر پر صحرا سجانا تھا، لہٰذا ان کی خوشی بھی قابل دید تھی۔ مجھے اماں ابا کے چہروں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر خوش تھے۔ میں بھی ان کی خوشی پر مطمئن ہو گیا۔ خاندان کے لوگ اماں ابا کی تعریف کرتے تھے نہ تھکتے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کتنی اچھی کی تھی کہ اس نے اپنی ماں کی من پسند لڑکی سے شادی کی، ورنہ آج کل کے لڑکے تو اپنی پسند کی لڑکی کو زیادہ ترجیح دیا کرتے ہیں۔ اماں ابا اپنے بیٹے کی فرما برداری پر نازا تھے۔ لڑکی پسند ہونے کے باوجود میں نے اماں ابا کے فیصلے کی لاج رکھی تھی۔ صدف میری زندگی میں تو چلی آئی تھی، مگر میرے دل میں اپنی جگہ نہ بنا سکی۔ میرے دل میں ابھی بھی نادیہ بسی تھی۔ صدف کی اس تمام خدمت گزاری میرے دل کے خانوں پر دستک نہ دے سکی۔ شاید میں نے اپنے دل کے دروازے اس پر بند کر رکھے تھے۔ مجھے اس پر بے انتہا غصہ آتا اور اس کی خدمت بناوٹی لگتی۔ اماں نے شروع سے اس کے گھرانے کا خیال رکھا تھا اور اس کا خرچہ اٹھایا تھا، جبکہ اپنے بیٹے سے بھی اس یتیم کو بہا لائی تھی۔ ایسی صورت میں وہ اماں کی احسان مند تھی اور اس لیے وہ اماں ابا کی خوب خدمت کیا کرتی تھی اور میری دکان سے آنے کے بعد میں نے آگے پیچھے گھوما کرتی تھی، مگر مجھے اس کی خدمت کی نہ تو پرواہ تھی اور نہ ہی اس کی محبت کی کوئی قدر تھی۔ میں نے تو ٹھان لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی عرصے میں ہی اس کو اماں کی نظروں سے گرانا ہے، مگر صدف نے مجھے کوئی ایسا موقع نہ دیا۔ اور اماں کی اتنی فرما بردار تھی کہ جتنا تو ان کا اپنا سگا بیٹا بھی نہ تھا۔ اس نے اماں ابا کے دل میں جلدی گھر بنا لیا، جبکہ میں ہاتھ مسلتا ہوا رہ گیا۔ اب کروں تو کروں کیا؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک منصوبہ بنا لیا اور اس پر عمل کرنے لگا۔ میں نے صدف کے ساتھ اپنا رویہ بہتر بنایا تو وہ بھی دنگ رہ گئی۔ اس کو یہی لگا کہ شاید اس نے اپنی محبتوں اور خدمتوں کا صلہ پا لیا۔ میں مسکرا کر اس سے بات کرنے لگا اور اس کی خبر گیری کرنے لگا۔ میں اس کو ایک دو بار خالہ سے ملوانے بھی لے گیا اور اس کی مرضی کے ایک دو جوڑے خرید کر لا دیے۔ وہ تو اسی پر خوش ہو گئی تھی۔ اس کی خدمت گزاری میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ اب تو سارا دن گھر کے کاموں میں جتی رہتی اور اماں کے پاؤں دباتی بیٹھ جاتی، جبکہ اماں اسے منع کرتی رہ جاتی۔ رات کو وہ میری بھی قدموں میں بیٹھ کر میرے پاؤں دبانے لگتی تو میرا دل چاہتا کہ اس کا منہ نوچ لوں، مگر مجھے خود پر قابو رکھنا تھا۔ میں پیار سے اس کے ہاتھ ہٹا دیتا اور اسے سمجھاتا کہ وہ آرام کرے، دل بھر کی تھکی ہوئی ہے۔ وہ تو نہال ہی ہو جاتی۔ میں نے اپنا رویہ اس لیے بدلا تھا تاکہ مستقبل میں جو میں اس کے ساتھ کرنے والا ہوں اس کے پیش نظر اماں ابا کو مجھ پر کسی طور پر بھی شک نہ ہونے پائے۔ ایک دن موسم بہت سہانا تھا تو میں نے اسے کہا کہ میں اسے بڑے شہر شاپنگ کے لیے لے جاؤں گا۔ وہ تو حیرانی رہ گئی۔ اس نے صاف منع کر دیا کہ اسے زیادہ چیزوں کا شوق نہیں ہے اور اس کے پاس پہلے ہی اتنے کپڑے اور چیزیں ہیں اور مزید خرید کر کیا کرے گی، جبکہ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ بیویاں تو اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر شاپنگ کرتی ہیں اور ایک یہ کیسی انسان تھی کہ جس کو میں خود شاپنگ کرانے کے لیے بڑے شہر لے جانا چاہتا تھا اور وہ انکاری تھی۔ میں نے یہی بات اماں کے سامنے رکھی تو اماں بھی مسکرا دیں۔ میں نے اماں کو صاف بتا دیا کہ صدف شاپنگ پر جانے سے انکاری ہے۔ اب اماں کا کام تھا کہ اسے منانا اور میرے ساتھ بھیجنا، اور اماں ایسا کیوں نہ کرتی۔ اماں نے خوشی خوشی اسے تیار کروا دیا، کہا کہ جب تمہارا شوہر تمہیں لے کر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ یہی گھومنے پھرنے کے دن ہیں۔ اماں کے کہنے پر وہ بھی راضی ہو گئی اور میرے ساتھ دوسرے شہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ صدف کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ مسکراہٹ تو اس کے چہرے سے چپک گئی تھی۔ میں نے آنکھوں میں قہر بن کر اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھا۔ یہ مسکراہٹ میں جلد ہی چھیننے والا تھا۔ اسے ایک پارک میں لے گیا اور وہاں ایک سنسان کونے میں لے کر جا کر بٹھا دیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر واپس چل دیا۔ اس نے مجھے آواز دے کر پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے گھر اور اپنے شہر جا رہا ہوں اور تم اس شہر میں کہیں گم ہو جانا، واپس اپنی شکل مجھے دوبارہ کبھی مت دکھانا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ شاید اسے لگا کہ میں اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہوں، مگر میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے اس کے ارد گرد دھماکہ کیا تو وہ ساکت رہ گئی۔
اسے کے چہرے پر ایک سایہ سا موجود تھا، شاید اسے میری بات سنائی نہ دی، لہٰذا میں نے دوسری بار بلند آواز میں اس کو طلاق دی تو اس کی آنکھوں سے پانی بھر گیا۔ یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور کتنی معصوم تھی۔ مجھے اس کی بناوٹ پر مزید غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے اسے تیسری بار بھی طلاق دے دی۔ میں چاہتا تھا کہ تم زندگی میں دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھاؤ۔ میں اسے طلاق دے کر تیز قدموں سے وہاں واپس چلنے لگا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر میرے پیچھے بھاگتی رہی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پہ تماشا لگے، اس لیے چپ چاپ کھڑی رہو، میں نے غصے سے بھری چنگاڑتی اور آواز میں کہا تو وہ سہم کر وہیں رک گئی اور مجھے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے بھی آخری کونے پر مڑنے سے پہلے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ ساکت کھڑی میری جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے شہر کی بس میں بیٹھ کر واپس چلا آیا تھا۔ میں روتا ہوا اکیلا ہی گھر میں داخل ہوا تو اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ اور صدف کہاں ہے؟ اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ یقیناً ان کا دل گھبرا رہا ہوگا اماں۔ صدف کھائی میں گر گئی ہے۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اماں سناٹے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ کھائی میں کیسے گر سکتی ہے؟ تم لوگ تو خریداری کرنے گئے تھے۔ اماں نے ایک سانس میں کتنے ہی سوال پوچھ ڈالے۔ اماں خریداری کرنے کے بعد میں اسے سیر کروانے لے گیا تھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ اسے سیر کرنی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیسے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کھائی میں گر گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی تو میں واپس چلا آیا۔ اماں نے بے یقین نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تو جھوٹ بول رہا ہے نا؟ تو مذاق کر رہا ہے نا میرے ساتھ؟ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے آنسو ہی میرے گواہ بن سکتے تھے، لہٰذا میں مزید آنسو بہانے لگا۔ میں نے خالہ کو راستے میں ہی فون کر دیا تھا۔ خالہ بھی روتی پیٹتی کچھ ہی دیر میں آ پہنچی تھی۔ میں نے ان کو بھی سارا واقعہ سنایا۔ اماں اور خالہ کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ ابا مجھے دوبارہ اس شہر لے گئے اور وہاں پر انہوں نے صدف کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ ملے، اور اگر وہ مل جاتی تو میرا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ میں خود ابا کو دوسری جگہ لے گیا اور ابا کے ساتھ اسے ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ کئی دن تلاش کے بعد بھی وہ نہ ملی تو میں سکون کا سانس لیا۔ صدف کا غم بھلا کتنا عرصہ منانا تھا۔ اماں اور خالہ تو اس کے نہیں بھول سکتی تھی مگر میں بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ میں نے اپنا حال بے حال کر لیا تھا اور یہ سب اماں کو دکھانے کے لیے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں خود میری دوسری شادی نادیہ کے ساتھ کروا دے اور اپنے بیٹے کی زندگی تباہ ہونے سے بچا لے۔ میں ابا کے ساتھ دکان پر نہ جاتا بلکہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا۔ نہ مجھے کھانے کا کوئی ہوش تھا اور نہ پینے کا، البتہ میں گھر سے باہر جا کر کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتا تھا۔ اماں نے میرا حال دیکھا تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ میری شادی کروا دی جائے۔ انہوں نے مجھ سے شادی کا ذکر کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا مگر چاہتا تھا کہ اماں اصرار کریں اور پھر میرا رشتہ نادیہ کے گھر لے جائیں۔ کچھ دنوں میں یہ نوبت بھی آ گئی تھی۔ اماں نے مجھے زبردستی شادی کے لیے منایا اور نادیہ کے گھر رشتہ لے کر جا کر پہنچ گئیں۔ نادیہ اور اس کی ماں تو پہلے ہی تیار تھیں۔ اس کی ماں نے جھٹ پٹ ہاں کر دی اور اگلے ہی جمعہ سادگی سے نکاح کر دیا۔ اماں نادیہ کو میری زندگی میں لے آئیں۔ میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے تھے، لہٰذا میں خوشیوں کی بلندی پر تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ہواؤں میں چھلانگیں مارتا، مگر میں ایسا کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ میں اپنی خوشی ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس طرح اماں کو مجھ پر شک ہو جاتا، اور اگر اماں کو ذرا بھی معلوم ہوتا تو اماں مجھے اور میری بیوی دونوں کو ہی کان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتی۔ اس گناہ کے لیے جو میں کر چکا تھا اماں مجھے ساری زندگی معاف نہ کرتی، لہٰذا میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور نادیہ کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ نادیہ کی شوخ اور چنچل طبیعت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ وہ ویسے ہی خوش مزاج تھی جیسے شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی ادائیں بڑی قاتلانہ تھیں۔ میں بہت خوش تھا مگر نہ جانے کیوں اماں کے ساتھ اس کی اچھی نہ گزر رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اماں کی طرف سے دبے دبے شکوے شکایت شروع ہو گئے تھے۔
مگر مجھے کہاں پرواہ تھی، میں تو اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ میرے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتی۔ ہم اکثر ہی باہر کھانا کھانے نکل جاتے اور رات گئے واپس لوٹتے تھے۔ نادیہ کو باہر گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ میں زیادہ کبھی گھر سے باہر نہ گیا تھا، مگر اب اس کے ساتھ مجھے بھی باہر آنے جانے کی عادت ہو گئی تھی۔ نادیہ کے ساتھ ایک سال کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے مجھے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی تو میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میری شدید خواہش تھی کہ میری اپنی اولاد ہو۔ مجھے اپنے بیٹے کا بہت شوق تھا۔ میں اسے فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کے شک کی تصدیق کر دی۔ میں نادیہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اللہ مجھے بیٹا ہی عطا کرے گا یا بیٹی۔ نادیہ کی ڈلیوری کے دن نزدیک آ گئے۔ میں اسے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو مجھے بیٹا ہوگا یا بیٹی، میں یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا، مگر جو ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ کی مشین کی طرف دیکھا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ایک عجیب الخلقت بیٹی تھی جس کا سر اس کے باقی جسم سے کافی چھوٹا تھا۔ شاید ابھی تک اس کی پوری نشو نما نہیں ہو سکی تھی، جبکہ اب تو ڈلیوری میں ہی کچھ ہفتے باقی تھے۔ ڈاکٹر نے میرے خدشے کی تصدیق کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک ماہ پہلے تک تو بچے کی صحت بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں بچے کی نشو و نما رک گئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل کانپ رہا تھا۔ اگر میری بچی کے ایسی پیدا ہوئی تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں اپنے آنے والی اولاد کے بارے میں سوچ کر بے حد پریشان تھا۔ میں نے ماضی میں جو کیا تھا مجھے اس کا فوراً ہی احساس ہو گیا۔ میں صدف کے ساتھ کتنا غلط کر چکا تھا، اور اللہ نے اگر مجھے بیٹی عطا کی تو میں اس کی حفاظت کیوں کر پاؤں گا، جبکہ میں خود کسی کی بیٹی کے ساتھ بڑی ناانصافی اور زیادتی کر چکا تھا۔ شاید وہ ادراک کا ہی لمحہ تھا۔ میرے تو جسم میں جیسے لہو نہ رہا، میرا خلق تک بالکل خشک ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے گناہ کا احساس سا ہو گیا۔ میں اپنے رب کو کیسے مناؤں گا اور اپنے ماں باپ کا سامنا کیسے کروں گا؟ صدف کی تباہی و بربادی کے پیچھے میرا ہاتھ تھا۔ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے جیسے میں نے کیا تھا؟ نہ صرف میری بیوی بلکہ وہ تو میری ماں کی سگی یتیم بھانجی تھی۔ وہ شاید ادراک کا لمحہ تھا۔ میں اپنے گناہ پر پچھتا رہا تھا، کیونکہ اللہ جلد ہی مجھے بیٹی سے نوازنے والا تھا۔ صدف بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ میں ہسپتال سے واپس لوٹا تو میرا دل بڑا بوجھ میں تھا۔ اس سے پہلے مجھے احساس نہ ہوا کہ میں نے صدف کے ساتھ اتنا غلط کیا ہے، مگر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اماں کے سامنے جا کر اپنا جرم قبول کر لوں، مگر مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی۔ اماں کا زخم ایک بار پھر سے ہرا ہو جائے گا، اور وہ خالہ تو رو رو کر ہی مر جائیں گی کہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ میں ایک بار پھر بڑے شہر میں صدف کی تلاش کے لیے گیا، اور اب میں اس کے علاقے کے ساتھ طرف چلا گیا جہاں میں نے صدف کو چھوڑا تھا۔ ابا کو تو میں کسی اور علاقے میں لے گیا تھا، اور وہ وہیں پر صدف کو تلاش کرتے رہے، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ اسی پارک میں گیا جہاں میں نے صدف کو آخری بار دیکھا تھا۔ وہ مجھے وہاں کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اب تو اس بات کو اتنا عرصہ گزر گیا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہیں اس نے سچ مچ کھائی میں کود کر اپنی جان تو نہ دے دی ہو۔ وہ واپس لوٹ کر گھر میں نہ آئی تھی، کیونکہ میں نے اسے یہی پیغام دیا تھا کہ مجھے دوبارہ اپنی شکل نہ دکھائے۔ ویسے بھی اس کی ماں نے تمام زندگی دکھ گزاری کی تھی، شاید وہ اس کو مزید دکھ نہ دینا چاہتی تھی۔ وہ طلاق کا داغ لیے اس کے سر پر آ پہنچے۔ میں ارد گرد کی جگہ صدف کو تلاش کرتا رہا، ایک دربار پر جا پہنچا تھا۔ میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگا، تبھی اچانک وہاں پر بیٹھی فقیرنیوں میں سے ایک کے چہرے پر مجھے صدف کی جھلک نظر آئی۔ میں فوراً بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ اس نے فوراً سے اس کا چہرہ دیکھا اور صدف ہی تھی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا اور اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ صدف، میں نے اسے آواز دی تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ وہ کتنی بدل گئی تھی، اس کے چہرے کی معصومیت کہیں کھو گئی تھی، جبکہ اس کی رنگت مزید مرجھا گئی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کئی گنا بڑی لگ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے یہاں پر بیٹھ کر کیا کیا سختیاں جھیلی ہوں گی۔ مجھے معاف کر دو صدف۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ واپس چل کر گھر میں چلو، تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ اس نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ تمہاری ماں رو رو کر مر جائے گی، ایسے مت کرو۔ میں نے اس کی ماں کو نام لیا تو اس نے اپنا دل تھام لیا۔ میری ماں
تم نے کیا بتایا اس کو میرے بارے میں؟ میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اسے اسی آسرے کے ساتھ ہی جی لینے دو۔ تم میرے ساتھ چلو، تمہیں دیکھ کر وہ جی اٹھے گی۔ میں زبردستی صدف کی منتیں ترلے کرنے لگا۔ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا اور لے جا کر اماں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اماں ایک لمحے کو تو اسے پہچان ہی نہ سکی، اور جب دوسرے لمحے اسے پہچانا تو اماں نے اپنے سے لپٹا لیا، اور اماں اور صدف دونوں مل کر اس قدر روئیں کہ میری بھی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے معاف کر دی اماں۔ میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا تو اماں نے مجھے زور سے ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا۔ صدف تو ابھی بھی کچھ نہ بولی۔ میں نے اماں اور خالہ کو ساری حقیقت بتا دی۔ میں ان کی لعنتوں کا حقدار ٹھہرا تھا، اور وہ جتنی گالیاں کوسنے مجھے دے سکتی تھیں دے رہی تھیں۔ اماں کو مجھ سے یہ امید نہ تھی، میں اتنا غلط قدم کیسے اٹھاؤں گا۔ ابا الگ مجھ سے ناراض تھے، سب کی ناراضگی برحق تھی، میں اسی سلوک کے قابل تھا، بلکہ میں تو اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ کے قابل تھا۔ ابا اماں کو کہہ رہے تھے کہ ایسی اولاد کو تو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ انہوں نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ ان کا بیٹا آج سے ان کے لیے مر گیا۔ اماں ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا آیا۔ اب مجھے باقی کی زندگی ایسے ہی گزارنی تھی جیسے صدف نے پچھلے 1.5-2 سال میں گزاری تھی۔ میری یہی سزا تھی، اور وہ مجھے اپنی سزا دل و جان سے قبول تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے اسی دنیا میں اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ خدا مجھے معاف کر دے گا تو میری بیٹی کے سامنے یہ سب کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے صدف کے ساتھ ساتھ خالہ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میں اپنی بیوی کو لیے وہاں سے چلا آیا اور علیحدہ مکان لے کر رہنے لگا۔ میں نے ایک جگہ نوکری بھی شروع کر دی تھی، مگر اس تنگی میں مجھے اندازہ ہوا کہ میری دوسری بیوی میرے ساتھ زیادہ مخلص نہیں تھی۔ اسے تو وہ سب آسائشیں چاہیے تھیں جو اسے ابا کے گھر میسر تھیں، جبکہ میں وہ سب دینے سے قاصر تھا۔ نادیہ مجھ سے روز لڑتی اور مجھے برا انسان ہونے کا طعنہ دیتی۔ اللہ نے جلد ہی ہمیں ایک بیٹی سے نوازا، مگر میری بیٹی ذہنی اور جسمانی طور پر معذور تھی۔ وہ نہ بول سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی۔ میری بیٹی 2 سال کی ہو گئی اور مگر چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ شاید میرے گناہ کا یہی صلہ تھا جو مجھے میری بیٹی کی معذور ہونے کی صورت میں ملا۔